بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر کے دن جب علمداران حق اور پرستاران طاغوت ایک دوسرے کے غلاف صف آرا ہوئے تو ہنگامہ کارزار گرم ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک انصاری جانصار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تم دشمن سے کس طرح لڑو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب دشمن 200 گز کے فاصلے پر ہوگا تو ہم اس پر تیر برسائیں گے۔ جب وہ آگے بڑھ کر نیزے کی ضد میں آئے گا تو ہم نیزوں سے لڑیں گے، اور جب اس سے بھی آگے آئے گا تو ہم تلواروں سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ان کا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے انور پر بشاشت پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لڑنے کا یہی صحیح طریقہ ہے، تم لوگ اسی طرح لڑنا۔ یہ صحابہ رسول جن کے بتائے ہوئے طریقے جنگ کی خود امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصویب فرمائی، حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو سلیمان عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس سے تھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید عطا کی تھی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی مساعی کے نتیجے میں یثرب کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا پھیلا تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کسی تعامل کے بغیر دعوت حق پر لبیک کہا۔ اسی طرح ان کو ہجرت نبوی سے پہلے ہی نعمت اسلام نصیب ہو گئی۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا، وہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا یوم مسرت تھا۔ انہوں نے اپنے جذبہ فدیت، جوش، ایمان اور پاکیزگی کردار کی بدولت بہت جلد بارگاہ رسالت میں درجہ تقرب حاصل کر لیا۔ وہ قدر اندازی اور نیزہ بازی اور شمشیر زنی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے اور شجاعان انصار میں شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے دن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر لڑائی کا طریقہ بتایا تو ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو لڑنا چاہے عاصم کی طرح لڑے۔ لڑائی شروع ہوئی تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوش اور جذبے کے ساتھ لڑے کہ جان بازی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا کی۔ قریش مکہ کے 70 آدمی ہلاک اور 70 ہی مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہو گئے۔ ان قیدیوں میں مشہور دشمن دینی عقبہ بن ابی معیط بھی تھا۔ اس شخص نے مکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ یہی وہ ناہنجار تھا جس نے ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوشم مبارک پر اس وقت اون کے نجس اوچھ رکھی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں سربسجود تھے۔ لڑائی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے کوچ فرما کر صفرا کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عقبہ بن ابی معیط کو شہر خاموشہ میں پہنچا دے۔ ابن جریر طبری کا بیان ہے کہ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قتل کے لیے بڑھے تو اس نے چلا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچوں کا کون کفیل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم۔ جہنم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ تم خود تو جہنم میں جاؤ گے، پیچھے تمہاری اولاد کا جو حشر مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار میں عقبہ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تو اس میں بھی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے۔ وہ اس غزوہ کے ان ابطال خاص میں سے تھے جو شروع سے لے کر اخیر تک ثابت قدم رہے۔ لڑائی کے دوران میں قریش کا ایک نامی جنگجو مصعفہ بن ابی طلحہ نشان اٹھائے ہنکارتا ہوا میدان میں آیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس کو تیر مارا، یہ لے، میں ہوں ابن ابی الفلا۔ تیر اس پر چندہ کارگر نہ ہوا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار کے وار سے اس کو خاک و خون میں لوٹا دیا۔ مصعفہ کے بعد اس کا بھائی حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ للکارتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی جہنم واصل کر دیا۔
ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی ماں سلافہ بھی مکہ سے مشرکین کے ساتھ آئی تھی اور میدان جنگ میں موجود تھی۔ مسافہ میں ابھی کچھ جان باقی تھی کہ اس کو اٹھا کر سلافہ کے پاس لے گئے۔ اس نے بیٹے سے پوچھا، تجھ کو کس نے مارا ہے؟ اس نے کہا، مجھے مارنے والے نے تیر چلاتے وقت کہا تھا، میں ہوں ابن ابی الفلاح۔ اس پر سلافہ نے نظر مانی کہ میں ابن ابی الفلاح کے کاسہ سر میں شراب پیوں گی، اور جو شخص اس کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ گویا غزوہ احد کے بعد حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکنے لگے تھے۔ اس لڑائی میں اگرچہ مسلمانوں کو شدید جانی نقصان پہنچا، لیکن ان کے حوصلے نہایت بلند تھے، اس لیے مشرکین کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا حوصلہ نہ پڑا، اور وہ مسلمانوں کے جانی نقصان ہی کو غنیمت سمجھ کر میدان احد سے عازم مکہ ہو گئے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ کفار مکہ کا نامی شاعر ابو عزا عمرو بن عبداللہ اتفاق سے پیچھے رہ گیا تھا۔ مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ شخص بنو جمح سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے اشعار میں اسلام کے خلاف سخت بات زبانی کیا کرتا تھا۔ غزوہ بدر میں بھی وہ مشرکین کے ساتھ آیا تھا اور مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہو گیا تھا۔ جب اس کو فدیہ دینے کے لیے کہا گیا تو اس نے اپنی مفلسی اور تہی دستی کا عذر پیش کیا اور کہا تھا کہ میری 5 لڑکیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ وعدہ لے کر آزاد کر دیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شریک نہ ہوگا۔ غزوہ احد کے موقع پر اس نے اپنا عہد فراموش کر دیا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑا۔ آپ گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو بہت رویا، گڑ گڑایا اور جان بخشی کی درخواست کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ تیری یہ مرضی ہے کہ مکہ جا کر مقام ہجر میں بیٹھے اور داڑھی پر ہاتھ پھینک کر اور مونچھوں پر تاؤ دے کر کہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ دھوکہ دیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو۔ انہوں نے اٹھ کر اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا۔ 04 ہجری میں رجی کا دردناک سانحہ پیش آیا۔ اس سانحہ کا پس منظر کیا تھا؟ اس کے بارے میں 3 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد بنو حذیل کے سردار سفیان بن خالد نے ایک ذلیل سازش تیار کی۔ اس نے چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیجے، جنہوں نے سفیان کی ہدایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ چند مسلمانوں کو بھیجیے جو ہمارے قبیلہ میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور چند مبلغین اسلام ان کے ساتھ کر دیے۔ دوسری روایت ہے کہ طلحہ بن ابی طلحہ مقتول احد کی بیوی اور مصعفہ اور حارث مقتولان احد کی ماں سلافہ بنت سعد نے سفیان بن خالد حذلی کو ترغیب دی کہ وہ کسی بہانے سے مدینہ منورہ جا کر چند مسلمانوں کو اپنے ساتھ لائیں، ان میں عاصم بن ثابت بن ابی الفلاح بھی ہو، تاکہ وہ اس کو قتل کر کے اپنے شوہر اور بیٹوں کا انتقام لے سکے۔ اس کے عوض وہ سفیان کو 100 اونٹ انعام دے گی۔ ساتھ ہی اس نے قسم کھائی کہ جب تک اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوگی وہ سر میں تیل نہ ڈالے گی اور نہ بستر پر سوئے گی۔ سفیان بن خالد نے اس کو تسلی دی کہ جو کچھ وہ چاہتی ہے وہ ضرور کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور چند دن مسلمانوں کے مہمان بن کر اسلام کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ اپنے چند صحابہ کو روانہ فرمائیں تاکہ وہ ہمارے دوسرے اہل قبیلہ کو اسلام کے احکام اور عقائد سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر مشتمل ایک جماعت ان کے ساتھ کر دی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوسرے اہل سیر نے اس جماعت میں شامل صحابہ کی تعداد 6 بتائی ہے۔ اس جماعت کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باختلاف روایت حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔
جب یہ جماعت مکہ اور اصفہان کے درمیان رچی کے مقام پر پہنچی تو غداروں نے بد عہدی کی اور اپنے قبیلوں بنو لحان، ازل اور کارا میں سے 200 مسلح آدمیوں کو بلا لائے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فراست باطنی سے سمجھ گئے کہ ان لوگوں کی نیت نیک نہیں ہے اور یہ ہمیں قتل یا گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تاہم انہوں نے عزم و استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ مشرکین نے پہاڑی کے گھیرا ڈال لیا اور مسلمانوں سے کہا کہ نیچے اتر آؤ، ہم تم کو پناہ دیتے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، مسلمانوں میں کسی مشرک کی پناہ نہ لوں گا۔ یہی بات انہوں نے مشرکین سے بھی بلند آواز میں کہی اور ساتھ ہی دعا کی، اے اللہ ہی ہمارے حال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے۔ اس پر دشمنوں نے ان پر تیروں کا می برسا دیا۔ مجاہدین نے بھی ثابت قدمی سے مقابلہ کیا اور بہت سے کافروں کو جہنم واصل کیا، لیکن دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کے تیروں کی بوچھار سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رفقا نے جام شہادت پیا اور تو حضرت خبیب بن ہادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے ہاتھ اسیر ہو گئے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں لکھا کہ شہادت سے پہلے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خشوع و خضوع سے بارگاہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ الہی میری اس طرح حفاظت کیجیے کہ نہ میں کسی مشرک کو مس کروں اور نہ کوئی مشرک مجھے چھو سکے۔ اللہ نے ان کی اس تمنا کو اس طرح پورا کیا کہ جب وہ شہید ہو گئے تو شہد کی مکھیوں یا بھیڑوں کا ایک بہت بڑا غول ان کی لاش مبارک پر بھیج دیا جو کسی مشرک کو قریب نہ بھٹکنے دیتا۔ بالآخر انہوں نے تھک ہار کر یہ طے کیا کہ رات کو جب مکھیاں یا بھیڑیں چلی جائیں گی اس وقت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ لیں گے۔ اللہ کی قدرت، رات کو اس قدر بارش ہوئی کہ اس کے پانی نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر اس سیلاب میں بہہ گیا۔ مشرکین نے اس کو ہر چند تلاش کیا لیکن ان کو کامیابی نہ ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پاک باز بندے کی بات کی لاج رکھ لی۔ ایک روایت میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ جس روز میں نے اسلام قبول کیا اسی دن سے عہد کر لیا کہ آج سے نہ کسی کافر اور مشرک سے ہاتھ ملاؤں گا اور نہ اس کو چھوؤں گا، نہ اپنا جسم اس کو چھونے دوں گا، نہ کسی مشرک کی امان قبول کروں گا اور نہ اس کا ذمہ ہوں گا۔ چنانچہ اپنے اس عہد کو وہ زندگی بھر نبھاتے رہے اور ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جس دن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نہ تھا، لیکن رات کو اس کثرت سے بارش ہوئی کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرنے کے بعد کافروں سے اسی طرح محفوظ رکھا جس طرح وہ زندگی میں کافروں کے چھونے سے پرہیز کرتے تھے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑے۔ ان کی صاحبزادی کا نام جمیلہ تھا اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب تھی۔ ان کے بطن سے اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرزند عطا کیا تو انہوں نے اس کا نام اپنے جلیل القدر سسر اور بچے کے نانا کے نام پر عاصم رکھا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوش، ایمان اور اخلاص، عمل، حب رسول، جان بازی اور پاک بازی کے جو نقوش صفحۂ تاریخ پر ثبت کیے وہ مسلمانوں کے لیے تا ابد مشعل راہ بنے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔